مولانا نظیم ببرکتی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کی عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک بار پھر محفل خلاصہ تفسیر قرآن میں موجود ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی محبت و خلوص کے ساتھ بلند آواز سے درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح و غذائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کی رحمت سے، فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے، اس کے فضل سے ماہ رمضان کے اتنے روزے ہم نے گزار لیے، اتنی تراویح کی نمازیں ہماری گزر گئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح اس نے اتنے روزے اور اتنی تراویح گزار دیے، فقط اپنے فضل و کرم سے باقی جو روزے ہیں، باقی جو نمازیں ہیں، انہیں بھی امن و سلامتی کے ساتھ، صحت و تندرستی کے ساتھ گزار دے۔ ہر ایک کو پورے روزے رکھنے، پوری نمازیں پڑھنے، پورا قرآن پڑھنے سننے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ اس دوران کوئی جسمانی، کوئی روحانی، کوئی ذہنی عارضہ نہ ہو، کوئی ذہنی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، ہر طرح سے ذہنی تندرستی کے ساتھ اور خالی الذہن ہو کر اللہ کی عبادت اور اس کی بارگاہ میں جھکنا نصیب فرمائے۔ پچھلی نشست میں ہم نے بیان کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور کمالات سے متعلق اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے درمیان جو فضیلت کی درجہ بندی ہے اس کے متعلق، اور ہم نے یہ بھی بیان کر دیا کہ ورفع بعدہم درجات سے مراد نبیوں کے نبی حضرت سرور انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہاں تک گفتگو ختم ہو گئی تھی۔ اب اس کے بعد گفتگو ہے آیت نمبر 255 کے بارے میں۔ چنانچہ 255 کے بارے میں تمام مفسرین نے لکھا، وہ آیت ہم پڑھتے ہیں، تمام مفسرین نے لکھا، امام بخاری نے بھی لکھا، نسائی نے لکھا، ایک بڑی تعداد ہے مفسرین کی، انہوں نے لکھا، اور روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں، حضرت ابو ذر بھی ہیں، حضرت معاذ بن جبل بھی ہیں، بہت سے صحابہ کرام اس کو روایت کرنے والے۔ امام بخاری نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ ایک واقعہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کے اناج پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نگران مقرر فرمایا، نگہبان مقرر فرمایا، محافظ مقرر فرمایا کہ آپ صدقہ کے اناج، کچھ گندم ہیں، کچھ کھانے پینے کی اشیاء ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے حکم دیا کہ یہ صدقہ کے اناج ہیں، مستحقین کے لیے ہے، آپ اس کی رکھوالی کریں، آپ اس کی دیکھ بھال کریں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس مال کی، اس ڈھیر کی حفاظت کرتے رہے، اس گندم یا صدقہ کی، اس اناج کی حفاظت کرتے رہے۔ کچھ دنوں میں آپ نے محسوس کیا کہ آپ آج جتنا دیکھتے ہیں کل اس سے کم نظر آتا، کل جو دیکھتے ہیں اس سے کم نظر آتا، تو آپ کو شک ہوا کہ کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی اس میں سے لے رہا ہے، دکھتا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو آپ نے دل میں سوچا کہ دن میں ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ لیتا ہو، رات میں کوئی، رات کی تاریکی میں، اندھیرے میں کوئی چوری کرتا ہو۔ لہذا ایک رات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسی جگہ رات گزاری، اسی اناج کے پاس۔ تو دیکھا کہ رات کی تاریکی میں ایک شخص آیا جو انتہائی مفلوق الحال تھا، اجڑے ہوئے بدن کے ساتھ، اجڑے ہوئے بالوں کے ساتھ تھا، آیا اور آ کر اناج بھرنے لگا، کسی چیز میں ڈال کر لے جانے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو ہاتھ سے پکڑ لیا اور آپ نے فرمایا کہ تو ہی چور ہے جو
یہ صدقہ کی اناج چوری کر رہا ہے، کتنے دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ان اناج میں کمی آ رہی ہے، تو ہی روزانہ چوری کرتا ہے، لہذا آج میں نے تجھے پکڑ لیا، صبح رسول اللہ کی بارگاہ میں تجھے پیش کروں گا، آج تجھے باندھ کر رکھوں گا۔ اب وہ تو رونے لگا، گڑ گڑانے لگا اور رو کر کہنے لگا میں بڑا غریب ہوں، میں بڑا مفلوق الحال ہوں، اور میں بڑا تنگ دست ہوں، بچوں والا ہوں، میرے پاس کھانے پینے کی کچھ کے لیے کچھ تھا نہیں، اس وجہ سے میں نے یہ عمل کیا ہے، آج چھوڑ دو، اب آئندہ سے میں یہ عمل نہیں کروں گا۔ تو کہتے ہیں وہ اتنا رویا، اتنا گڑ گڑایا کہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ترس آ گیا۔ آپ نے اس کو چھوڑ دیا اس وعدے کے تحت کہ آئندہ تم ایسا عمل نہ کرنا، نہ یہاں یا کہیں بھی۔ تو اس نے وعدہ کیا آئندہ میں یہ عمل نہیں کروں گا، وہ چلا گیا۔ جب صبح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں پہنچے تو ان کے کہنے سے پہلے رسول اللہ نے ان سے پوچھا ابو ہریرہ رات کے چور کا کیا ہوا؟ ابو ہریرہ رات کے چور کا کیا بنا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتنا رویا، وہ اتنا بلک رہا تھا، مجھے ترس آ گیا، بال بچے دار تھا، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا، اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ آئندہ وہ چوری نہیں کرے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غیب کی خبر دے دی کہ وہ پھر آئے گا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ایسا یقین ہو گیا کہ سمندر کا دھارا اپنا رخ بدل سکتا ہے لیکن رسول اللہ کا کہا ہوا بدلا نہیں جا سکتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رات اسی جگہ بیٹھ گئے، دن بھر تو آپ کو تسلی تھی، اس رات تو تسلی تھی کہ چلو ایک معاملہ نمٹ گیا، لیکن جب دوسرے دن صبح رسول اللہ نے فرمایا وہ پھر آئے گا تو آپ کو یقین ہو گیا وہ پھر چوری کرے گا، اس لیے کہ ذمہ داری انہی کی ہے، پوچھا تو انہی سے جائے گا نا کہ بھئی یہ ہم نے اتنا دیا تھا، یہ کمی کیسی ہو گئی۔ اب جب رسول اللہ نے فرمایا وہ پھر آئے گا تو آپ پھر انتظار کرنے لگے، رات آپ انتظار کرنے لگے، آدھی رات کے بعد آپ نے دیکھا پھر کچھ کھٹ پٹ کی آواز آئی، کچھ آہٹ محسوس ہوئی، آپ نے غور سے دیکھا تو وہی شخص ہے، دوبارہ اناج بھر رہا ہے، دوبارہ اناج بھر رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چپکے سے گئے، پیچھے سے جا کر اس کو پکڑ لیا۔ آپ نے فرمایا او بدبخت، او جھوٹا، تو نے کل وعدہ کیا تھا کہ میں دوبارہ چوری نہیں کروں گا، نہ یہاں چوری کروں گا، نہ کہیں اور چوری کروں گا، لیکن پھر تو آ گیا اور تو دوبارہ صدقہ کے مال پر چوری کرتا ہے، تو نے وعدہ نہ کیا تھا۔ وہ پھر رونے لگا اور پھر کہنے لگا کہ اے ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھے لے کر نہ جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں میں اب دوبارہ نہیں کروں گا، میں بال بچے دار مفلوق الحال ہوں، اس وجہ سے مجھے کوئی جگہ نہ ملی، کچھ نہ ملا تو میں نے یہ چوری کا راستہ اختیار کیا ہے، اب آپ سے وعدہ کرتا ہوں، سچا وعدہ کرتا ہوں، پکا وعدہ کرتا ہوں، اب چوری نہیں کروں گا۔ اتنا بچ بچ کے رویا، اتنا گڑ گڑا کے رویا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو پھر ترس آ گیا۔ آپ نے یہ وعدہ لیا کہ اب تو دوبارہ چوری نہیں کرنا، اس نے کہا دوبارہ چوری نہیں کروں گا۔ اب پھر وہ دوبارہ چلا گیا اور وعدہ کر کے گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تسلی سے سو گئے کہ چلو اب اس نے پکا وعدہ کیا ہے، اب دوبارہ وہ چوری نہیں کرے گا۔ صبح جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کہنے سے پہلے دوبارہ پوچھا ابو ہریرہ رات کے چور کا کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ نے فرمایا تھا وہ آیا اور میں نے اسے پکڑ لیا تھا، لیکن وہ پھر اتنا رونے لگا کہ مجھے ترس آ گیا، میں نے دوبارہ چھوڑ دیا، اب کہ اس نے پکا وعدہ کیا ہے اب دوبارہ نہیں آئے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، پھر آئے گا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے پھر آئے گا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پھر رات جاگنے کے لیے تیار ہو گئے، اسی اناج کے پاس آپ جاگنے لگے کہ رسول اللہ نے فرمایا پھر آئے گا تو وہ آئے گا، حالانکہ اس نے ایسا وعدہ کیا کہ یقین ہو جائے کہ اب یہ راستے پر آ گیا ہے، سیدھی راہ پر آ گیا ہے، لیکن رسول اللہ نے جب فرمایا تو وہ دوبارہ آئے گا۔ اب کہتے ہیں تیسری رات بھی کچھ دیر کے بعد آہٹ سی آواز آئی، تو جب حضرت ابو ہریرہ نے غور سے دیکھا تو وہی شخص ہے، دوبارہ اناج بھر رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دوبارہ اسے پکڑ لیا اور پکڑ کر بہت جھڑکا
اور بہت ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ تو ہر بار وعدہ کرتا ہے، ہر بار میں تجھے پکڑتا ہوں، ہر بار تو وعدہ کرتا ہے، روتا ہے کہ میں مفلوق الحال ہوں، غریب ہوں، بال بچے والا ہوں، مجھے کوئی راستہ ملا نہیں، اس وجہ سے میں نے چوری کی، میرے بچے بھوکے ہیں اور میں ترس کھا کر تجھے چھوڑ دیتا ہوں۔ ہر بار تو وعدہ کرتا ہے، پھر تو جھوٹ بولتا ہے، اس بار تو جتنا بھی بول لے، جتنا بھی وعدہ کر لے، میں نے چھوڑنا نہیں ہے، صبح تجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گا۔ اب کہتے ہیں کہ دوبارہ اس نے جو ہے نا گڑ گڑانا شروع کیا، رونا شروع کیا کہ اس بار چھوڑ دو، اب دوبارہ نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اب بار بار تو ایسا نہیں ہوگا، بندہ بار بار تو دھوکہ نہیں کھاتا، اس بار میں دھوکہ نہیں کھاؤں گا، اب تو میں نے تجھے باندھنا ہے اور رسول اللہ کی بارگاہ میں صبح پیشی ہے۔ اب وہ رونے لگا، روتے روتے اس نے کہا کہ اچھا ایک بار مجھے چھوڑ دو، میں تجھے ایک کام کی بات بتاتا ہوں، میں تمہیں ایک کام کی بات بتاتا ہوں کہ اگر تم وہ کام کرو گے تمہارا مال کبھی چوری نہیں ہوگا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، وہ کام کی بات بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو، جس مال پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دیا جائے کوئی اس مال کو چوری نہیں کر سکتا۔ تو کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس سے یہ وعدہ کیا تھا، لہذا آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح بیدار ہوئے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو سارا معاملہ کہنے سے پہلے رسول اللہ نے فرمایا ابو ہریرہ وہ شیطان تھا، وہ جن تھا، وہ ہے تو جھوٹا لیکن یہ بات اس نے سچی کہی ہے کہ جس مال پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دیا جائے نہ کوئی چور چوری کر سکتا ہے، نہ کوئی جن اس پر قبضہ کر سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس حدیث کو امام بخاری نے بھی لکھا، امام بیہقی نے بھی لکھا اور امام نسائی نے لکھا ہے، کثیر محدثین نے لکھا، اور ہم نے پہلے بیان کر دیا ایک راوی کا واقعہ نہیں ہے۔ بعضوں نے کہا کہ ابو ہریرہ کا واقعہ ہے، بعضوں نے لکھا کہ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود حضرت ابو ذر کا واقعہ ہے، بعضوں نے لکھا کہ حضرت معاذ بن جبل کا واقعہ ہے۔ امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمہ اللہ نے تفسیر در منصور میں کئی صحابہ کرام سے یہ واقعات نقل کر دیے۔ تو اب اس میں دو ہی باتیں ہیں، یا تو ایک ہی بات ہے اور راوی کو نام کا شک ہوا تو راوی نے کبھی کوئی نام لے لیا کبھی کوئی نام لے لیا، یہ بھی ممکن ہے، یا محدثین نے جس بات پر اتفاق کیا اور جس بات کی جانب محدثین کی توجہ، محدثین کا خیال زیادہ مائل ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، جتنے صحابی ہیں سب کے ساتھ یہی واقعہ ہوا ہے، اور قرین قیاس بھی یہی ہے کہ اکثر و بیشتر یہ واقعہ ہوا، اور جب یہ واقعہ ہوا تو اس نے یہی کہا کہ میں جن ہوں، اور جس مال پر آیت الکرسی پڑھ کر دم نہ کیا جائے اس پر میرا قبضہ ہو جاتا ہے، میرا تسلط ہو جاتا ہے، اور جس مال پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دیا جائے نہ کوئی چور چوری کر سکتا ہے، نہ کوئی شیطان اس پر تسلط اور قبضہ کر سکتا ہے۔ تو پیچھے بیان ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اب بیان ہوا ہے آیت الکرسی کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سالوں میں مہینوں کا سردار ماہ رمضان ہے، دنوں کا سردار جمعہ ہے، کتابوں کا سردار قرآن ہے، اور قرآن میں صورتوں کا سردار سورہ بقرہ ہے، اور قرآن میں تمام آیتوں کی سردار آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی سے بڑھ کر کسی آیت کو فضیلت حاصل نہیں ہے، اور اسی میں اسم اعظم ہے آیت الکرسی میں۔ بلکہ حکیم الامت مفتی احمد یا خان نعیمی رحمہ اللہ نے لکھا، آپ نے حوالہ نہیں دیا، میں نے تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن حوالہ ملا نہیں، ظاہر ہے کہ مصروفیات بھی ہے، کچھ عجلت ہے۔ آپ نے لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مردوں کو زندہ کرتے تھے وہ بھی آیت الکرسی کے ذریعے سے ہی کرتے تھے۔ یہ اسم اعظم ہے، اس میں آیت الکرسی میں اسم اعظم کہتے ہیں اللہ کا خاص نام جو ایک ہے، وہ اسم اعظم ہے۔ اور آیت الکرسی کی شان یہ ہے کہ اس پوری آیت میں 17 جگہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس پوری آیت میں، یا تو اسم ظاہر کے ساتھ
اللہ حی القیوم اس طرح سے ہے، یا پھر اس میں اشارہ کے ساتھ ہو ہے، لہو ہے، ما فی السماواتی اس میں بھی ہو ہے، یا تو ضمیر ظاہر کے ساتھ ہے یا ضمیر مستتر کے ساتھ ہے۔ 17 مقامات پر اللہ تعالیٰ کا نام اس میں ظاہر یا اس میں باطن کے ساتھ ہے۔ یہ آیت الکرسی کی خاص بات ہے۔ لہذا اس آیت میں اسی آیت میں اسم اعظم ہے، تو اب مناسبت کیا ہو گئی؟ کل ہم نے بیان کیا تھا مقام رفیع اعظم، مقام نبی اعظم، اور آج ہم نے بیان کیا ہے مقام اسم اعظم۔ اس آیت سے پہلے فائدہ تھا، اس آیت سے پہلے ذکر تھا نبی اعظم کا، اور اس آیت کے بعد اب ذکر ہے اسم اعظم کا۔ یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے جو ہم سمجھتے چلے آ رہے ہیں۔ ایک بات ہو گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ آیت الکرسی کی ایسی فضیلت ہے اور اس کی ایسی برکت ہے، تو لہذا اب ہمیں پڑھنا چاہیے۔ کل تک اگر ہم غفلت میں تھے، اب دوبارہ پڑھیں، بلکہ یہاں ہی لکھا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا طریقہ تھا کہ آپ جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے، گھر کے تمام کونوں میں آیت الکرسی پڑھ کر دم کرتے۔ جیسے ہمارے ہاں وہ پہلے بڑے بزرگ کرتے تھے، اب تو جدید دور ہے، نئے لوگ ہیں، کب اٹھے کب سوئے کب بیٹھے ان کو تو خبر ہی نہیں ہوتی ہے نا، لیکن پہلے کے لوگ اس طرح کرتے تھے، اور اب بھی جو مدبر ہیں، جو بزرگ ہیں، وہ کرتے ہیں۔ تو یہ ہر شخص کو کرنا چاہیے، دن میں ایک آدھ بار ایسا ضرور کر لیجئے۔ انشاءاللہ اگر گھر میں کوئی شیطانی اثرات ہوئے تو وہ دور ہو جائیں گے، اور اگر نہ ہوئے تو دوبارہ آئیں گے نہیں۔ یہ عمل کریں گے نا تو باباؤں کے چکر سے جان چھوٹ جائے گی آپ کی، ورنہ خطیر رقم بھی دیجئے ہوگا کچھ بھی نہیں۔ تو یہ جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے نا، یہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ شیاطین، یہ جنات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، تو ان سے بچنے کے لیے بھی تو رسول اللہ نے حل بتایا ہے نا، یہی حل ہے۔ جیسے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں ابن ابی شیبہ نے لکھا انہو کان اذا دخل منزلہ قرأ فی زوایاہ آیت الکرسی، کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جیسے گھر میں داخل ہوتے، گھر کے کونوں میں آیت الکرسی کی تلاوت کرتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مال میں آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دیا جائے وہ مال ضائع نہیں ہوگا، اور جس گھر میں آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دیا جائے اس گھر میں شیطان آئیں گے نہیں، اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوں گے۔ بہت ساری اور بھی احادیث ہیں جو ہم اس میں نشان لگا کر لائے تھے، لیکن ابھی تو واقعی وقت تو ہے نہیں، چند ایک احادیث حصول برکت کے لیے ضرور پڑھ لیجئے تاکہ یہاں پہ گفتگو ختم ہو جائے، اگلی بار پھر دوسری گفتگو شروع ہوگی نا۔ مولا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، امام بیہقی نے اس حدیث کو روایت کیا، ان علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت، فرمایا جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام رکھے گا، جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی اور دوسری چیز حائل نہیں ہوگی۔ ادھر موت آئی اور ادھر جنت میں داخل ہوگا، یعنی جنت میں داخل ہونے سے اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی سوائے موت کے۔ ادھر موت آئی اور ادھر جنت میں داخل ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسم اعظم کی تلاوت کر رہا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا ومن قرأ حین یأخذ مضجعہ امنہ اللہ علی دارہ و دار جارہ و اہل دوائر حولہ، فرمایا اور جو شخص اپنے بستر پر جانے کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کر لے، اللہ تعالیٰ اس رات اسے شیطان سے محفوظ رکھے گا، اور اس کے پڑوس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھے گا، اور اس کے پڑوس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھے گا۔ دارا جاری و اہلا دویراتی حولہ، اس کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں تمام لوگوں کو شیطان سے محفوظ رکھے گا۔ تو اب شیطان کے وسوسے اور شیطانی معاملات تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں اکثر و بیشتر ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات سے ہم منہ پھیریں گے تو ظاہر ہے کہ ہم مصائب و آلام میں تو گھریں گے نا۔ جیسے کہ کسی نے کہا کہ دیکھے ہیں یہ جن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے،
لہذا جب ہم نے سن لیا ہے تو اب آیت الکرسی کا اہتمام، آیت الکرسی کی تلاوت کا اہتمام خاص طور پر کیجئے۔ جیسے گھر میں داخل ہو فوراً آیت الکرسی پڑھیے، اور بالخصوص جب رات میں سونے لگیں تو ہو سکے تو تمام کونوں میں آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں۔ پھر انشاءاللہ نہ آپ کے لیے مسئلہ ہوگا اور نہ ہی آپ کے بچوں کے لیے مسئلہ ہوگا۔ اچانک ہوتا ہے رات کے وقت چھوٹا سا بچہ ہے اچانک ہی چونک کر اٹھ جاتا ہے، پھر اتنا روتا ہے کہ باپ بھی پریشان ہے، ماں بھی پریشان ہے، پورے گھر والے پریشان ہیں۔ وہ یہ شیطان کے چوکے ہوتے ہیں، وہ شیطان اس طرح سے گدگدی لگاتا ہے یا چوٹی کاٹتا ہے اور پھر بھاگ جاتا ہے۔ اب وہ بچہ تو نہیں بتا سکتا نا، تو بڑوں کا بھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سوئے ہوئے اچانک ہی گھبراہٹ کے ساتھ، پسینوں کے ساتھ آنکھ کھل جاتی ہے اور گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، بے چینی شروع ہو جاتی ہے، سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ یہ سارے معاملات اس وقت ہوتے ہیں جب آپ کچھ پڑھے بغیر سو جاتے ہیں، تو یہ جو جنات ہیں شیطان یہ آپ کے سینے پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب آپ کے سینے پر آ کر بیٹھیں گے تو سانس لینے میں تو دشواری ہوگی نا، تو اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیے، یہ شیاطین اور جنات یہ ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں، یہاں پہ بھی بیٹھے ہیں لیکن وہ اچھے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ برے بھی ہوتے ہیں، جیسے برے لوگ بازاروں میں ہیں ویسے شیطان بھی بازاروں میں ہیں، جیسے اچھے لوگ مسجدوں میں ہوتے ہیں تو شیاطین جو جنات اچھے ہوتے ہیں وہ بھی مسجدوں میں ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ساتھی ہوتے ہیں، وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ انہو یراہ ہوا قبیلہ، وہ اور اس کا قبیلہ دیکھتا ہے، ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ تو وہ چونکہ انہیں ایک یوں سمجھ لیجئے کہ آسانی حاصل ہے کہ ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، تو اس آسانی کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، کچھ سامان لے کر بھاگ جاتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے گھر میں چوری ہو جاتی ہے، اور اس چوری سے بہت مسائل ہوتے ہیں، صرف چوری کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، سامان چوری ہو گیا، ایک آدھ مرتبہ چوری ہو جائے تو بندہ درگزر کر دیتا ہے، لیکن جب چند ایک مرتبہ چوری ہو نا تو ایک تو پیسے کا مسئلہ ہوتا ہے، اور پھر اس کا شک اپنے گھر میں جاتا ہے، بھائیوں میں جاتا ہے، بچوں میں جاتا ہے، بیوی میں جاتا ہے، اور شیطان چاہتا ہی یہی ہے کہ آپس میں لڑائے۔ پیسے تو وہ اچک لیتا ہے، چوری کر لیتا ہے، لیکن پھنسا دیتا ہے، بچوں کو پھنسا دیتا ہے، بھائیوں کو لڑا دیتا ہے، شوہر اور بیوی کے درمیان میں اختلاف کر دیتا ہے۔ تو ان سارے کاموں سے بچنے کے لیے آیت الکرسی ضروری ہے، بالخصوص جب بھی آپ کوئی قیمتی چیز، کوئی پیسے، کوئی روپے، کوئی سونا کہیں رکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر رکھیے، اور ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دیجئے، قیامت قائم ہو جائے گی، وہ چیز اپنی جگہ سے ضائع نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری